مسائل بھی ہیں کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف جب بھی ٹوٹے گا تو قضا ایک دن کی ہوتی ہے اس کی۔ جیسے کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو وہ اگلے ہی دن مغرب سے پہلے قضا کی نیت کر لے، اور یہ نیت کرے کہ میں جو آج اعتکاف ٹوٹا ہے اس کی میں قضا کر رہا ہوں، کیونکہ وہ سنت اعتکاف تو اب اس کا ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک قضا اعتکاف کرے اور پھر آگے نفلی اعتکاف کی نیت سے مزید دن اگر باقی ہیں تو مسجد میں بیٹھ جائے، تو وہ 24 گھنٹے روزے کے ساتھ قضا اعتکاف کی نیت کر لے گا، یعنی 24 گھنٹے اعتکاف ہوگا اور روزے کے ساتھ، روزہ جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے میں اس پہ تذکرہ کر رہا تھا۔ ایک، روزہ اگر ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا، بلا شرعی عذر اگر آپ مسجد سے باہر نکل گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرعی عذر کیا ہے؟ شرعی عذر ہے سب سے پہلے قضائے حاجت ہے۔ قضائے حاجت کے لیے آپ جا سکتے ہیں اور اس دوران چلتے چلتے باتیں بھی کر سکتے ہیں، رک کے آپ باتیں نہیں کر سکتے۔ آپ واش روم تک پہنچے، پتہ چلا جی واش روم کا دروازہ بند ہے، کوئی پہلے سے وہاں موجود ہے، تو آپ اس کے انتظار میں وہیں کھڑے رہ سکتے ہیں، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ وہاں کھڑے کھڑے آپ کسی سے موبائل پہ بھی بات کر سکتے ہیں، آپس میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ ہاں، بندہ باہر نکل آیا اور پھر بھی آپ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب یہ آپ کا کھڑا ہونا یہ شرعی عذر کے بغیر ہے۔ وضو کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ جب آپ وضو کے لیے گئے تو نل کا کھولا آپ نے، وضو کے دوران آپ بات چیت کر رہے ہیں، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ وہ الگ بات ہے وضو کے دوران بات چیت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آپ نے اس بات چیت میں الگ سے ٹائم نہیں لگایا، وضو کے دوران ہی آپ نے بات چیت کی ہے۔ وضو آپ نے پراپر طریقے سے کیا، اور اب آپ وہاں بیٹھے بیٹھے وضو کی دعا پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور پڑھ رہے ہیں تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پراپر وضو کرنے کے بعد آپ پر لازم تھا کہ آپ اٹھ کے مسجد میں آئیں۔ ہاں، جلدی وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں اعتکاف سے مسجد سے باہر نکل کے وضو کر رہا ہوں تو بہت اسپیڈ میں کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمیز سے، آرام سے، شرافت سے، اعتدال سے آپ وضو کریں، جو پراپر طریقہ ہے وضو کرنے کا۔ جب آپ وضو میں قلی کر رہے ہیں تو اس دوران آپ ٹوتھ پیسٹ یا برش بھی کر سکتے ہیں مسواک کی نیت سے۔ ہاں، وضو کرنے کے بعد الگ سے پھر یا الگ سے ٹوتھ پیسٹ یا مسواک کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وضو کے دوران وضو ہی کی نیت سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے لیے گھر سے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو رہا، کوئی لا کے دینے والا نہیں ہے، تو وہ مجبوراً کھانا کھانے کے لیے بھی باہر جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کھانا بھی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے، آپ ہوٹل سے کھانا خریدنے کے لیے مجبوری میں جا سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں۔ غسل کے لیے، فرض غسل کے لیے تو اعتکاف سے باہر نکلنا بالکل جائز ہے۔ سنت غسل کے لیے جو راجح قول ہے، جو دلیل کے لحاظ سے قوی ہے، اس کے مطابق سنت غسل کے لیے آپ اعتکاف کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، چاہے وہ جمعے کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو۔ راجح قول بہرحال جمہور کا قول یہی ہے، اگرچہ کچھ علماء دوسرے قول کے بھی قائل ہیں، لیکن جو راجح قول ہے، جو جمہور کا قول ہے، جس پہ فتویٰ اب تک دیا جاتا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ غسل نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر آپ واش روم میں گئے اور وہاں کوئی غسل کا بھی انتظام ہے، جیسے اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں، تو جتنی دیر میں وضو کرنے میں ٹائم لگتا ہے اتنی دیر میں آپ اگر غسل کر لیتے ہیں تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور ظاہر ہے یہ جب ہی ہوگا جب بغیر صابن کے آپ غسل کریں، جلدی جلدی کپڑے اتار کے بس پانی بہائیں، جتنی دیر میں وضو کرتے ہیں اتنی دیر میں، تو وضو ہی کی نیت سے آپ غسل بھی کر لیں تو پھر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ نے ٹائم لگا لیا تو ٹوٹ جائے گا۔ گرمیوں میں بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، پسینے کی بدبو لوگوں میں آ رہی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر اگر کوئی مسجد میں ایسا انتظام کر لیا جائے کہ مسجد ہی میں کوئی ایسا ٹب ہو جہاں بیٹھ کے کوئی نہا لے اور مسجد گندی نہ ہو، تو اس کی بھی گنجائش ہے، یا صرف سر دھو لے، اور سر تو دھویا جا سکتا ہے، آپ مسجد سے سر تھوڑا سا باہر کریں اور پھر کوئی شخص پانی ڈال کے یا خود ہی آپ پانی ڈال کے اپنے سر کو دھو لیں صابن سے، تو یہ بھی جائز ہے۔ پاؤں آپ کے مسجد کے اندر رہنے چاہیے۔ پاؤں اگر مسجد سے باہر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹے گا، پاؤں اگر مسجد کے اندر ہیں تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی اعتکاف کے کچھ بیسک مسائل تھے۔ اعتکاف کے دوران آپ کسی کے جنازے میں جانے کے لیے مسجد سے باہر جائیں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کسی کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ کام، جی وہ اللہ معاف فرمائے نانی کا انتقال ہو گیا، چاچا کا انتقال ہو گیا تو اب ہم جا رہے ہیں، تو بھائی نہیں جا سکتے آپ۔ جس کا بھی انتقال ہو گیا اس کے لیے یہیں بیٹھ کے آپ دعائے مغفرت کریں، اور ان کا جنازہ اگر وہیں آ جاتا ہے تو مسجد کے اندر بعض جگہوں پہ صفیں بنتی ہیں، جنازہ باہر رکھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، مسجد سے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ اسی طرح ایک اور بھی گنجائش ہے کہ اگر کسی کو اعتکاف کے دوران پہلے سے پتہ ہے کہ مجھے کسی ضروری کام سے جانا پڑے گا،
تو وہ مستثنا بھی کر سکتا ہے، یعنی اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے وہ یہ نیت کر لے کہ فلاں دن اتنے ٹائم تک کا جو وقت ہے میں اعتکاف سے خارج کر رہا ہوں، تو وہ فلاں دن جب آئے گا تو وہ مخصوص ٹائم اس کا اعتکاف میں داخل ہی نہیں ہوگا، تو اس دوران وہ مسجد سے باہر جا سکے گا، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ یا وہ یہ کہہ لے کہ جیسے کسی نے پیپر دینا ہے تو وہ یہ نیت کر رہے کہ بھائی میں اعتکاف میں تو بیٹھ رہا ہوں، لیکن میرا ایم اے اسلامیات کا یا میرا اکنامکس کا پیپر ہے، تو میں جب پیپر کا ٹائم ہوگا تو میں جاؤں گا پیپر دینے کے لیے، اور پیپر دے کے فوراً واپس آ جاؤں گا۔ تو پہلے سے جو نیت کر لے گا تو اس میں وہ ٹائم اعتکاف میں داخل ہی نہیں ہوگا، اور اس عمل کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹے گا نہیں۔ البتہ سنت بہرحال یہی ہے کہ پراپر 10 دن تک مسلسل اعتکاف کیا جائے۔ تو یہ کچھ موٹے موٹے مسائل تھے اعتکاف کے۔ اور رمضان میں روزے کی حالت میں سرما لگانے سے، کان میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا۔ خوشبو لگانے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ اعتکاف ٹوٹتا ہے۔ باتیں کرنے سے بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ اعتکاف ٹوٹتا ہے، لیکن اعتکاف میں زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، عمل کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی گپ شپ لگاتا بھی اعتکاف میں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اعتدال سے مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہوئے۔ تو اعتدال سے اگر کوئی مسجد میں رہے اور مسجد